It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی ڈیسیجنز، ہماری اپنی ڈیسیجن میکنگ، ہمارا اللہ کو اگنور کرنا، ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا، اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا، انکول سمجھنا اسلام کو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا، اب تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. اٹ واز یو آل دا وے، اٹ واز یو. But Allah is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے، اٹینڈنس لگوا آتا ہے، تو اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں، میں آج اٹینڈنس لگانے ہوں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا، تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے ہو؟ امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا، تو فجر پہ نہیں اٹھتا، تو ظہر پہ نہیں آیا، تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی، اب کیا مانگنے آیا، اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا؟ کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. بیکاز اللہ از یور لارڈ، اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو، اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں، جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک ہیں، جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جیزس کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بدھا کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو گرو نانک کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے؟ اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی، اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں، آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے، اور وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، اور ساری آپ کی مائیں ہیں. ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا، کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بیوقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں؟ بتوں کی عبادت میں لگ گئے. میں ان کا رب ہوں. رب کو پہچانو بھائی، جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو. میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں، یا آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں، اور ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت، کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے، تو ڈونٹ یو نو وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس ہستی سے، اس شخص کو، اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں، میں سب کی سنتا ہوں. میں بتوں میں نہیں ہوں، میں رام نہیں ہوں، میں کرشنا نہیں ہوں، میں ہنومان نہیں ہوں، میں اللہ ہوں. اینجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو، کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو، مجھے پہچانو. عیسیٰ میرا بندہ تھا، عیسیٰ میرا نبی تھا. تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں، اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی تعارف نہیں کرا رہے ہیں کہ پہچان اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچان. کدھر چلا گیا؟ واٹ اے شیم. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، یہ وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آ گیا، ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا، ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تعلقی کرتا رہا، اب تو کیا کرنے آیا؟ نو، اللہ ول ناٹ سے اٹ ٹو یو. اللہ سیز فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي I will listen to you, I will respond to you. دنیا تجھے دھتکار دے گی، رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے، ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں،
تیرے مظالم کی وجہ سے. تو اسراف کر چکا گناہوں میں اتنا زیادہ, ساری دنیا تجھے برا کہے گی, بٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تیرے پاس ہوں, میں تجھے برا نہیں کہوں گا. آئی ول لسن ٹو یو, میں تجھے معاف بھی کروں گا, میں تجھے ویلکم بھی کروں گا, اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا. کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ دیا, ولی بنایا. فضیل ابن عیاض, ڈو یو نو دس نیم؟ a very famous سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں. فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے, نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے. نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے. یعنی گناہوں کی لائف, ڈس اوبیڈینس کی لائف. کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا, کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے. ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی, has not the time come for the believers that their hearts should submit to Allah and they should rethink. سورہ حدید کی آیت, جب یہ آیت سنی تو رونے لگ گئے. اسی وقت سب کچھ چھوڑا, توبہ کی, اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا, کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی شکل میں واپس کیا. اینڈ دین ہی وینٹ آن ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف دا ٹائمس, فضیل ابن عیاض. سرچ آؤٹ دس نیم. فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا, میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا. تو بردرز اینڈ سسٹرز, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں, لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے اسٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو, اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا, اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو. پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو, اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو. تھوڑی سی انرجی چاہیے, لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی, کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین, عدو مبین ہے, وہ بدترین دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. پہچانو اسے, اور اللہ کو بھی پہچانو, بہت ضروری ہے یہ. تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارے لیے, ہم چینج ہونا چاہتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ, لیٹس بگن. میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں, آپ کے پاس پورن کی کلیکشن ہے, ڈیلیٹ کر دیں پورن کی کلیکشن کو. ٹوڈے از دا ڈے. آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا, نہ میں گیدر کروں گا, نہ میں کلیکٹ کروں گا. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا تھا, جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے. آج ارادہ کریں, ڈیلیٹ کر دیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ایک اسٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی رضا کے لیے آئی ایم لیونگ اٹ. کسی غلط کام میں, غلط چیز میں ملوث ہیں, بردرز اینڈ سسٹرز, غلط ریلیشن میں ملوث ہیں. ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا, پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا. موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو پورن, دے گیٹ تھرو دیئر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. ان موسٹ کیسز بوائے فرینڈ, obviously لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. their boyfriends ask them to see, force them to see, because وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے, تو اللہ کے نبی نے بتا دیا. لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی. دیٹس ہاؤ مین از. جو مرد ہے, جو لڑکا ہے, اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے, ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے. تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں, پکچرز کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ اکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می ٹو دس. سوچیں, ارادہ کریں کہ نہیں کرنا, میں نے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کام نہ میں نے خود دیکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو دکھانا ہے. میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے اب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, جس کے ساتھ میرا ریلیشن چل رہا ہے. میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے, اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے. آئی ایم ٹائرڈ آف حرام. ٹوڈے از دا ڈے, میک دس. یہ ارادہ کریں, چینج ہونے کا ارادہ کریں, کٹ آف کر دیں. کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا مائی ہارٹ از ایٹ پیس نوئنگ that which was written for me will reach me, and that which is not written for me will never reach me, even if the whole world gathers
to help me. اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے ہو کر رہے گی, وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی, لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں. بٹ اگر آپ صرف اپنی کارنل ڈیزائرز کو لے کے لگے ہوئے اگلے کے ساتھ اور استعمال کر رہے ہیں اگلے کا, then remember کہ کہیں آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ کا اللہ کو پکارنے کو بھی دل نہ کرے, اور یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اللہ says وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ گناہگار ہیں. They don't want to change. یہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے, تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. کیا مطلب ہے اس سے؟ اپنا آپ بھلانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. کتنی ایموشنل آیا ہے. تو اس لیے آج ارادہ کریں, حرام ریلیشن کے بارے میں اس کو اینڈ کرنے کا ارادہ کریں. کچھ غلط پیجز کو سنبھالا ہوا ہے, سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں میمز کے تھرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, کچھ چند ایک لائکس گین کرنے کے لیے. پیج کو کلوز ڈاؤن کریں, یا کلوز ڈاؤن نہیں کر سکتے, بہت بڑا سٹیپ ہے. پروڈکٹیو چیزیں, اچھی میمز بھی تو ہوتی ہیں, ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں جس میں آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے آپ. ولاگز بناتے ہیں, فضول قسم کے ولاگز بناتے ہیں, نان محرمز کے ساتھ بناتے ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, سب کو خراب بھی کر رہے ہیں. باقی جو بچہ آپ کے ولاگز دیکھتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے غلط چیز کرنے کے لیے. اللہ سے توبہ کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ سنے گا. نہ بند کریں ولاگز, اچھے ولاگز بنانا شروع کر دیں, بٹ چینج فار دا بیٹرمنٹ. جس بھی غلط چیز میں ملوث ہیں اس کو چینج کریں. دس از دا ڈے. ارادہ تو کریں نا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہاؤ ٹو چینج. اللہ سیز اباؤٹ اصحاب کہف ان سورہ کہف, اللہ سیز انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. ان الفاظ میں غور کریں. ٹرولی they were youth. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, who believed in their Lord. وزدناہم ہدی, and we increased them in guidance. سب سے پہلا سٹیپ ہے believe in your Lord. believe تو کرو نا, ایمان تو لے کر آؤ کہ وہ معاف کرے گا. رابطہ تو کرو, بات تو کرو. آپ کو کیا ڈر ہے آپ کے پیسے چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا ڈر ہے آپ کی فالوئنگ چلی جائے گی؟ ریسنٹلی ایک بچے نے میری ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے میسج کیا کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے میمز بنانا چھوڑ دی ہیں جیسی میں پہلی بناتا تھا, اور اب میں اسلامک پوسٹ شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے. بٹ دین آفٹر سم ڈیز ہی میسج می کہ سر آئی لاسٹ 60 فالوورز. اس کے لیے 60 ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی, ظاہر ہے اس نے نیا پیج شروع کیا تھا. He said I lost 60 followers. I said you lost 60 followers but you have gained 60 lakh angels or even more. آپ کی فالوئنگ 60 لاکھ اینجلز میں بڑھ گئی ہوگی. سوچیں آسمانوں میں جو اینجلز بیٹھے ہوں آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ دس ینگ مین اس ایج میں اس نے اتنا بڑا کام کیا, فضول کام کو چھوڑا ہے. تو یو وانٹ فالوئنگ آن دس ارتھ, دین گو آن. کیا ملے گا آپ کو؟ یہی لوگ آپ کے ایک دن خلاف ہو جائیں گے, یہی لوگ ایک دن آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. جب آپ مر جائیں گے آپ کے بارے میں کیا بات کریں گے, کیسے یاد رکھیں گے؟ ایز اے مسخرہ, دیٹس اٹ. اور کیا بات کریں گے آپ کے بارے میں؟ امیجن کہ جب آپ مریں تو لوگ آپ کو اچھے سے یاد کریں کہ یار اس کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوئی تھی, اس کی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ لگی تھی, اس کی وجہ سے میں نے اپنی لائف کو چینج کیا تھا. Forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں اور اللہ اس کا متبادل اس سے بہتر نہ دے. جنید جمشید شہید رحمہ اللہ, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it. And fame above all. کیا ہوا؟ وہ چھوڑ کے سب ختم ہو گیا. پیسہ چلا گیا ان کے ہاتھ سے, فیم چلی گئی, گلیمر چلا گیا, فالوئنگ چلی گئی. اللہ نے اس سے بھی ڈبل دے دی.
اتنے لوگ محبت کرتے ہیں ان سے، اتنے لوگ محبت کرتے ہیں، اب لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر وہ سنگر ہوتے کیا اتنے زیادہ نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اب بتائیں مجھے، ان کے جانے کے بعد کیا علماء ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ سنگر ہوتے؟ Everyone would have forgotten him. Junaid Jamshed will be replaced by some other Junaid Jamshed. A footballer will be replaced by some other footballer. But what remains is a person who had a great reputation and who did something great for humanity. That is the person who will be remembered the most. نہ ان کا پیسہ ختم ہوا، اللہ نے انہیں پیسہ بھی دیا، انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیا، اللہ نے انہیں بہت مال دیا، ان کی فیم اس سے بھی ڈبل ہو گئی. لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اس لیے نہیں کہ وہ گانے گاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور یہ والی محبت از سچ اے پیور لو دیٹ یو کانٹ ایون امیجن. کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کیا چلا جائے گا آپ کے ہاتھ سے؟ کیا ہو جائے گا؟ دوست چھوڑ جائیں گے، یہ ڈر ہے. ایک بہت بڑا ڈر ہوتا ہے. میں نے حجاب لینا شروع کر دیا، یا میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، یا میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، یا میں نے حرام چھوڑ دیا اور میں نے شیشہ پینا چھوڑ دیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، یا میں نے سوٹا بازی جو ہے وہ چھوڑ دی، یا میں نے گندی قسم کی گالیاں دینا چھوڑ دی، تو میرے دوست مجھے بٹھائیں گے نہیں، میری کمپنی چینج ہو جائے گی. سو واٹ؟ آپ کو دوستوں کا ڈر ہے. یقین کیجئے قیامت والے دن انسان ریگریٹ کرے گا. وہ ریگریٹ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has told us about this regret. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، چیپٹر نمبر 25 ورس 28. اوہ وو ٹو می، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر، لک ایٹ دا ریگریٹ. یہ اللہ کوٹ کر رہا ہے اس شخص کے الفاظ جو قیامت الدین کہے گا میں نے کاش فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. آپ کو کیا ڈر ہے؟ دوست چھوڑ جائیں گے؟ چھوڑ جائیں، ان کے بدلے اللہ وہ خالص دوست آپ کو دے گا، سچی محبت کرنے والے آپ سے. اور کیا پتہ ان کو بھی آپ کی وجہ سے ان کو بھی کنورٹ کر دے. میرے ساتھ یہی ہوا ہے. میرے جتنے جے ڈیز کے دوست تھے الحمدللہ سب کو اللہ نے ہدایت دی، الحمدللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ڈر ہے آپ کو؟ صحابہ انہیں یہ ڈر تو نہیں تھا نا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ کیا کہے گا، یہ میرے دوست ہیں، یہ کیا کہیں گے. خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے تو ان کے پیچھے ان کے بیسٹ فرینڈ عمر بن العاص مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو چینج فار دا بیٹرمنٹ. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے آپ کے دوست بھی چینج ہو جائیں، اور اگر نہ ہو اور وہ اسی طرح تکبر دکھائیں اور آپ کو گالیاں دیں اور آپ کو برا بھلا کہیں یا آپ کو ٹونٹ کریں، تو آر دے ریئلی یور فرینڈس؟ آر دے؟ کیا فرینڈس ایسے ہوتے ہیں؟ فرینڈس تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کس چیز کا ڈر ہے آپ کو چینج ہونے میں؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے ہاتھ سے پیسہ چلے جائے گا، عزت چلی جائے گی، فیم چلا جائے گا، دوست چلے جائیں گے، فالوئنگ چلی جائے گی. یہ سب شیطان کی طرف سے ڈر ہے. ہو سکتا ہے ڈبل انکریز ہو جائے یا نہ ہو. سو واٹ؟ اللہ تعالیٰ کے آگے، اینجلز کے آگے تو آپ مشہور ہو جائیں گے نا. آپ کو اللہ تو جاننے لگے گا، آپ کو اینجلز تو جاننے لگیں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک پیور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اور یقین کیجئے ایسے ایسے ریگریٹس ہیں جو لوگ چینج نہیں ہو پاتے. میں آپ کو ان کے کچھ ریگریٹس سناتا ہوں. چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 24. اللہ سیز یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. گناہ گار اس دن کیا کہے گا؟ اوہ آئی وش آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم گڈ فار مائی لائف. ہائے کاش میں نے کچھ اچھا پیش کیا ہوتا اللہ کو، میں نے کچھ اچھا کیا ہوتا. کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے اور ان نیک اعمال کی بدولت آج مجھے فائدہ ہو رہا ہوتا. دس از دا ریگریٹ. سو یو نیڈ ٹو چینج فار دا بیٹرمنٹ. یو نیڈ ٹو کریٹ اے صدقہ جاریہ رادر دین سچ اے تھنگ جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان پہنچائے. اینڈ دین میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh I wish I had taken with the messenger away. سبحان اللہ. ہائے کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا ہے، کاش میں نے میسنجر کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا ہوتا.
آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مولوی بن جائیں گے، یہ بھی ایک ڈر ہے نا، مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، مجھے پگڑی پہننی پڑے گی، ٹوپی پہننی پڑے گی، مجھے شلوار قمیص پہننی پڑے گی۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک بہت زبردست درجہ ہے۔ اگر آپ لوز کلوتھنگ پہنتے ہیں، موڈیسٹی اختیار کرتے ہیں، سمپلسٹی اختیار کرتے ہیں، اگر آپ چلیں سر کو بھی ڈھکتے ہیں، یہ بہت زبردست ڈریسنگ ہے۔ بٹ یہ اگر یہ چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو اسلام یہ تو نہیں منع کرتا کہ آپ برانڈڈ کلوتھس پہننا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ بس ایک خاص قسم کا حلیہ اختیار کر لیں، یہ تو نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کو پاک کریں، آپ نمازیں شروع کریں، آپ ایک بہتر ہیومن بینگ بنیں، آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اسلام میں تو ٹو ڈو لسٹ اتنی زیادہ ہے۔ آپ سنت اڈاپٹ کریں، جو سنت طریقہ ہے سونے کا، جو سنت طریقہ ہے کھانے کا، جو سنت طریقہ ہے پانی پینے کا، جو سنت طریقہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جو سنت طریقہ ہے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے نظروں کو جھکانے کا، جو سنت طریقہ ہے لوگوں سے پیار سے اخلاق سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے وائف سے، اسپاؤس سے، پارٹنر سے، سبلنگ سے ڈیل کرنے کا، وہ اختیار کریں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ کو ایک خاص لباس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میں لباس کے حوالے سے یہ بہت کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی وہ لباس اختیار کرتا ہے ایک بہت اچھا درجہ ہے، لیکن کیا آپ اس سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بننا پڑے گا؟ اینڈ دین ٹو دا سسٹرز، کیا آپ اس سے ڈر رہی ہیں کہ آپ کو عبایا پہننا پڑے گا، آپ کو حجاب کرنا پڑے گا؟ دیٹ از اے سپیریئر ڈگری ماشاء اللہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یس، حجاب کرنا، بالوں کو ڈھکنا، اچھی لوز کلوتھنگ کرنا، ماڈسٹ کلوتھنگ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو اللہ نے شہزادی بنایا، شہزادیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر تو یہ کوئی کر لیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ چینج ہو کے، تو یہ تو بہت ہی زبردست درجہ ہے۔ بٹ اس سے نہ گھبرائیں کہ میں ہونا ہی ایسا ہے مجھے شروع میں ہی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ آئیں نہ کبھی اس طرح۔ نماز تو شروع کریں، دین سیکھنا تو شروع کریں۔ All of these things will follow. And relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to-do list. آپ کو ریلیجس ویڈیوز دیکھ کے، ریلیجس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے there is a long list to do. ریلیکس، اللہ نے آپ کو وہ ٹو ڈو لسٹ اتنی لمبی نہیں دیا۔ اللہ جسٹ وانٹس کہ یو پرے ٹو ہم اینڈ دین ہی ول گائیڈ یو، ہی ول ہیلپ یو، ہی از یور پیٹرن، ہی از یور مولا، ہی از یور فرینڈ، ہی از یور سپورٹر، ہی از یور گائیڈ۔ اسلام از لائک اے میراتھن، اسلام از ناٹ لائک اے اسپرنٹ ریس۔ ایک دن میں سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن ارادہ تو کرو، نماز سے تو شروع کرو، نماز کو نہ چھوڑیں، اللہ سے ملاقات کو نہ چھوڑیں۔ اللہ سے ملاقات ہے، 5 ٹائم اللہ سے ضرور ملاقات کریں، دعا کریں۔ دیٹس آل، ایوری تھنگ ول فالو انشاءاللہ۔ اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے مت گھبرائیں، پہلی چیز شروع کر دیں۔ اللہ ول میک تھنگ سو ایزی فار یو، یو ول بی امیزڈ کہ یار جب میں دین کی طرف آیا تھا 3-4 سال الحمدللہ دین پریکٹس کرنے کے بعد، when I looked back I said کہ یار how is it possible میں نے میوزک چھوڑ دیا۔ میں جو شاید اگر 18 گھنٹے 6 گھنٹے سویا ہوں تو 18 گھنٹے کا دن گزرا، تو 18 گھنٹے میں سے شاید 15 گھنٹے میوزک سننے والا بندہ جب فری ہوتا تھا، وہ کیسے میوزک چھوڑ سکتا ہے؟ بٹ it became so easy, everything became so easy۔ چلے میوزک تو بہت ایک آگے کی بات ہے نا، کوئی گناہ اپوزٹ جینڈر سے ہو ہا کر کے بات کرنا اور کوئی حیا نہ شو کرنا، اور کچھ سال بعد آبزرو کرنا کہ یار آئی یوز ٹو شیک ہینڈ ود اپوزٹ جینڈر بٹ ناؤ مجھے چیزیں معیوب لگتی، تب مجھے لگتا تھا اٹ ول بی امپاسبل ٹو لیو دس تھنگ، بٹ ناؤ ماشاء اللہ آئی ایم اے مین آف ڈگنیٹی، آئی ایم اے مین آف ڈیسنسی۔ ایون اف آئی ٹاک ٹو دی اپوزٹ جینڈر تو دیر از اے ڈیسنسی ان اٹ، دیر از این ایلیمنٹ آف ڈگنیٹی ان اٹ۔ نظریں جھکانا، تمیز سے بات کرنا، بہت اچھے سے بات کرنا، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا، اور کسی قسم کی دوستی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت کی دوستی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سو ڈونٹ وری، گھبرائیں نہیں چینج ہونے سے، ٹو ڈو لسٹ سے گھبرائیں نہیں، اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے، جسٹ ارادہ کریں، جسٹ ٹاک ٹو اللہ،
ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں, ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں سب کو, وی وانٹ ٹو چینج, وی وانٹ ٹو چینج, پلیز گائیڈ اس. اللہ سے تو بات کریں, اللہ آپ کا انتظام کرے گا, اللہ پہ تو ریلائی کریں. آپ ہیومینٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں, کوئی رپلائی کرے گا آپ کو, کوئی نہیں رپلائی کرے گا, تو آپ ویٹ کرتے جائیں گے کہ جب ان کا رپلائی آئے گا تب آئی ول چینج. کسی کے پاس ٹائم ہوگا رپلائی آ جائے گا, کسی کے پاس نہیں ہوگا نہیں آئے گا. ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو چینج, ہاؤ ٹو چینج. اللہ از دیئر ویٹنگ فار یو, ہی از سیئنگ ٹو یو فائنلی قریب. آپ اللہ سے پوچھ ہی نہیں رہے, آپ اللہ کے پاس جا ہی نہیں رہے, آپ اللہ سے اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کر رہے, آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کوئی گائیڈ ہی دے دے, کوئی اسپرچول گائیڈ دے دے, مجھے کوئی اچھا ٹیچر دے دے, اے اللہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے کہ میری زندگی سنور جائے, اے اللہ مجھے اچھے دوست دے دے, اے اللہ میرے اندر وہ چنگاری جو ہے اس کو جگا دے, میرے اندر وہ فائر لٹ کر دے کہ میں چینج ہو جاؤں, میں تقوی والا بن جاؤں, میرے اندر وہ علم کی طلب پیدا کر دے. اللہ, ہم اللہ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے. ہم بار بار لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں کہ گائیڈ اس, گائیڈ اس. کوئی حرج نہیں ہے. یہ لیکچر میں کس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اتنے میسیج آئے ہوئے تھے کہ وی وانٹ ٹو چینج, وی وانٹ ٹو چینج, ہاؤ ٹو چینج. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو چینج. میں آپ کو کوئکلی بس جسٹ لاسٹ فیو ورڈس کچھ ریزنز بتاتا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ چینج. نمبر 1, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سسٹین موٹیویشن. انہیں پتہ ہی نہیں کہ موٹیویشن کو سسٹین کیسے کرنا ہے. سو دا ٹپ فار یو از کہ ڈیلی میک دعا ٹو اللہ تعالیٰ ٹو سسٹین موٹیویشن. اللہ سے دعا کرتے رہیں, ڈیلی کرتے رہیں. رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ اپنے اعمال کو ریوزٹ کریں, دعا کریں. اٹ ول سسٹین یور موٹیویشن. موٹیویشن کمز فرام اللہ. ریممبر دس, ٹرو موٹیویشن کمز فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے موٹیویشن مانگیں. ہی ول سسٹین یور موٹیویشن, اوکے, بائی میکنگ دعا ٹو ہم. نہیں دل کر رہا پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیں, اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دل میں اللہ سے باتیں کریں. سو ہی ول سسٹین یور موٹیویشن. نمبر 2, دے ہیو دا ڈیزائر بٹ ناٹ دا ٹولس. وہ چینج ہونا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس ٹولس نہیں ہے, یعنی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, نو ہاؤ نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے. سب سے پہلے انوائرمنٹ چینج کریں. اچھے انوائرمنٹ میں جانا شروع کریں, مسجد میں جانا شروع کریں, مسجد کے سرکل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو جائیں. اچھے کہیں کوئی قرآن لیکچر ہو رہا ہے وہاں ایسوسیٹیڈ ہو جائیں. کوئی اچھے دوست بیٹھے ہوئے وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں. اچھی کمپنی میں جائیں, انوائرمنٹ چینج کریں. اٹ ول آلسو گیو یو موٹیویشن. اینڈ دین کوئی ایسا گائیڈ رکھیں, کوئی ایسا اسپرچول سپورٹر رکھیں جو آپ کو گائیڈ کرے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہاؤ ٹو ریڈ اٹ, وچ بکس ٹو ریڈ, وچ تفسیر ٹو ریڈ. اور ایسے گائیڈ آپ کو بہت مل جائیں گے, اور انٹرنیٹ میں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں. میرا بھی ایک لیکچر ہے ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن. مغیرہ کا پورا, شیخ مغیرہ لقمان جو ہیں ہمارے دوست ہیں, ان کی پوری سیریز ہوتی ہے بیجویلڈ کی, جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ دین کیسے آپ نے پڑھنا ہے, کیسے فالو کرنا ہے دین کو. سو ایوری تھنگ از دیئر, یو نیڈ ٹو جسٹ سرچ اٹ آؤٹ. دین what they thought they wanted isn't turning out to be right. انہوں نے سوچا تھا کہ چینج اتنی خوبصورت ہوگی, ایسی ہوگی ویسی ہوگی, لیکن شاید انہیں وہ چیز نہیں ملی تو ڈسکریج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوا کہ دین میں آنے سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ دین میں آپ پہ مشکلات آ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں بہت زیادہ ٹانٹ کیا جائے, تو دس از پارٹ آف دا ٹیسٹ, دس از پارٹ آف دا پیکیج. شاید رشتہ دار آپ کو باتیں سنائیں, اپنے گھر والے سنائیں. گھبرانا نہیں ہے, موٹیویٹڈ رہنا ہے, اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اور شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ابن جوزی رحمہ اللہ who wrote a book تلبیس ابلیس, شیطان کی جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے میکنیشنز کو اس کتاب میں واضح کیا ہے, اس کی اسکیمنگ کو, اس کے پلاٹس کو, اس کی سازشوں کو. ہی سیڈ کہ شیطان بلیور کو سست کرتا ہے, انسولنٹ کرتا ہے, فرسٹریٹڈ کرتا ہے, اوور تھنکنگ میں مجبور کرتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ خراب کرتے ہیں, اپنی انرجی ڈاؤن کرتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے, بیکاز شیطان لفظ ڈپریسڈ بلیور, ا فرسٹریٹڈ بلیور. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریٹ ہونے لگ جاتے ہیں بیکاز وی آر اوور تھنکنگ. وی آر ناٹ لیونگ ان دا مومنٹ, وی آر ایکچولی لیونگ ان سائڈ اس, وی آر لیونگ ان سائڈ آور مائنڈس. ہم ہر وقت اپنے اندر کی دنیا میں گھسے ہوتے ہیں, اور ہم ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے. تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ویسٹ, دس از دا ٹائم ٹو چینج. ایکشن لیں, جو کرنے والے کام ہیں انہیں کرنا شروع کر دیں, فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. جسٹ ڈو اٹ, جسٹ ٹیک این ایکشن, دیٹس اٹ, دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو.
یہ مت سوچیں کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے. جسٹ ڈو اٹ. کھڑے ہوں، کام کرنا شروع کر دیں. ٹو ڈو لسٹ بنائیں اینڈ دیٹس اٹ. ٹک یہ کر لیا، یہ کر لیا، ٹک یہ کر لیا، ٹک. پھر دیکھیں آپ کا اسٹریس، آپ کی فرسٹریشن کیسے جاتی ہے. And it will help you change. It will increase your self-esteem. It will increase your motivation and you will definitely change inshallah. So this is the way. یہ کر کے دیکھیں. Okay. And then their confidence has been flattened and they don't know how to rebuild it. بہت سے لوگ کا confidence shatter ہو جاتا ہے. How to rebuild it? Go to Allah. Talk to Him. Gain your confidence from there. Gain your confidence from good friends. اچھے دوستوں بیٹھیں جو آپ کو encourage کریں. لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طاقت پکڑیں. اوکے، اللہ سے دعا کریں. دس ول گیو یو کانفیڈینس. اینڈ دین اے ویری امپورٹنٹ ریزن دیٹ وائی پیپل آر ناٹ ایبل ٹو چینج، دے ڈونٹ فیل کریجیس انف. ان کے ڈر ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے، اور اللہ اس کو غنی کرتا ہے، اللہ اس کو کنٹینٹمنٹ دیتا ہے. یور انوائرمنٹ از ہولڈنگ یو بیک. اندر ریزن. سو چینج یور انوائرمنٹ. یور انوائرمنٹ مینس یور روم. آپ کا روم میسی ہے، آپ کا روم میں ایک انرجی نیگیٹو ہے. اپنے روم کو پازیٹیو انرجی والا کریں. وہی روم جہاں آپ گناہ کرتے ہیں، وہی بیڈ جہاں آپ بیٹھ کے فضول قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، اسی بیڈ پہ اب لیٹ کے بیٹھ کے لیکچر سنیں، قرآن کی تلاوت چلائیں تاکہ پازیٹیوٹی آئے اس روم میں. اسی روم میں اب نیک اعمال کریں، اسی روم میں نفل پڑھیں، اسی روم میں مصلی بچھائیں، اسی روم میں قرآن پڑھیں، اس روم میں خوشبو چھڑکیں، عطر چھڑکیں، اس روم میں تسبیح لٹکائیں، اس روم کو ایک زبردست اسلامک لک دیں، اس روم میں مصلی بچھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہاں سجدہ کریں. That room will become blessed for you. Change your environment. It will motivate you. اس نیگیٹو انرجی کو ہٹائیں. اور پھر change your friends who demotivate you, who drive you to sin, who call you to sin, who are always talking about brands and دنیا and material things and stuff. اس سے آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا جائے گا. چینج یور سوشل میڈیا پیجز. انفالو دوز پیجز وچ آر آل اباؤٹ تھنگز اینڈ برانڈز اینڈ مٹیریل تھنگز اینڈ ڈیکور اینڈ آرکیٹیکچر اینڈ اسٹف. انفالو دوز تھنگز. فالو نیچر پیجز، فالو اسلامک پیجز، فالو گڈ اسپیکرز. موٹیویشن تب ہوگی نا جب آپ انوائرمنٹ ہی نہیں چینج کر رہے، کیسے آپ چینج ہوں گے؟ سو یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین last, you feel like giving up after 1 or 3 failures, so don't give up. فَإِنِّي قَرِيب. Remember, Allah is there for you. اللہ آپ کو failures پہ judge نہیں کرے گا. That's the crux. Allah is not going to judge you. Go to Allah. Keep going to Allah. Keep going to Allah. Keep standing up. Keep standing up. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, follow a bad deed by a good deed. اپنے آپ کو بوسٹ کریں. بیڈ ڈیڈ گناہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں. گندی لینگویج یوز کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو کرب کرنے کی کوشش کریں، اس کو کم کریں، آہستہ آہستہ کم کریں اور پھر چھوڑ دیں اس کو. گالم گلوچ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، مارتے ہیں، فضول ماں بہن کی جھکتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ختم کریں اس کو. اتنی گندی زبان ہو چکی ہے ہماری یوتھ کی اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو دس از دا ٹائم ٹو چینج. دس از دا ٹائم ٹو لیو سچ اے فلتھی لینگویج. اینڈ یس، ون لاسٹ تھنگ. یو ڈونٹ فیل انف پین یٹ. پتہ ہے کیا، لوگ جب تک انہیں بہت بڑی مار نہ لگ جائے نا اور بہت بڑی پین نہ آ جائے وہ چینج ہی نہیں ہوتے. اس پین کا انتظار نہ کریں. چینج ناؤ. رائٹ ناؤ از دا ٹائم. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ پین. ہو سکتا ہے وہ پین آپ کو ڈیتھ کی طرف لے جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا یا بہت ہی بڑا مجھ سے کوئی حادثہ ہوگا پھر ہی میں چینج ہوں گا. ڈونٹ سے دس. رائٹ ناؤ از دا ٹائم. ایک ایک چیز کا فائدہ اٹھائیں، ایک ایک موقع کا فائدہ اٹھائیں. ان لوگ کے ایکسپیرینس سے سیکھیں جو پین کے تھرو چینج ہوئے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو پین. یو نیڈ ٹو چینج رائٹ ناؤ. اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام. اسٹارٹ وتھ اسمال اسٹیپس. گو ٹو اللہ. میک دعا. نماز سے اسٹارٹ کریں. بری چیزیں چھوڑیں. ڈیلیٹ کریں فضول قسم کی چیزوں کو. انفالو کریں فضول قسم کی چیزوں کو. ڈو دس. یہ ارادہ کریں. اس ارادے کو پختہ کریں. اللہ سے دعا کریں. اینڈ ریمبر فَإِنِّي قریب اینڈ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. He will listen to you. That's my message to you in today's session. Jazakallah khair for listening. Inshallah see you in the next episode. Till then, take care
اینڈ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے چینج ہونے کی فار دا گڈ، اور may Allah sustain this change, this motivation in us. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.